وہ شدت سے رونے لگی، ایسے ہی بیتوکے لفظ بولتی رہی۔ امی نے اسے گلے لگایا، وہ اور شدت سے رو پڑی۔ ابھی کیا بچا تھا، وہ حالی دامن ہو گئے اور دعا کرنے والے وہ قیمتی ہاتھ بھی نہ رہے تھے۔ بی بی جان اور مہرو نے اس کا بہت خیال رکھا ان دنوں۔ جتنا سنی کو دیکھتی نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ علیزہ نے گھر آ کر سارے حالات اپنی ماں کو بتائے، جو پرنسپل اور اس کی بات ہوئی۔ وکیل انکل کی ہر بات بتایا اور ان سے کہا، امی میں چاہتی ہوں کہ ہم کیس کریں، کیونکہ یہ ایک پری کی زندگی کا سوال نہیں بلکہ پری جیسی اور لڑکیوں کی زندگی کا سوال ہے۔ اس سے بہت سے ٹیچر سبق سیکھیں گے۔ اگر آپ اور پری میرا ساتھ دے تو میں کیس کروں۔ وہ مضبوط حوصلوں کی لڑکی تھی، اس لیے اس کے حوصلے بلند ہے۔ ایک دفعہ حالات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے تو ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ناز سامنے والا وکیل علیزہ نے جوش اور جذبے سے کہا، چپ، جو تمہیں کہنا تھا تم نے کہہ دیا۔ تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کہ میں ان چیزوں میں تمہارا ساتھ دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ماں تھی، وہ جیسا سوچ سکتی تھی ویسا علیزہ نہیں سوچ سکتی تھی۔ نہیں کرنا ہمیں کیس، نہیں بدلنا ہمیں سسٹم، اوروں کے لیے مثال بننے کے لیے میں تم دونوں کی زندگی تباہ کر دوں۔ امی آپ سمجھے صحیح، علیزہ نے کہا، تم سمجھو علیزہ، یہ سب پری کے ساتھ ہوا ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتی اور نہ ہی مردوں کو فیس کر سکتے۔ کسی مرد کی غلیظ باتیں ہمارے لیے اسے مار دیں گی۔ انہوں نے ٹھہر کر لمحے کے لیے پھر کہا، زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے جذبے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور تم کہہ رہی ہو عدالت کی باتیں کرتی ہو، عدالت مذاق نہیں، اور میری بیٹیوں کے روح پر زخم دیں گے وہاں۔ انہوں نے ہاتھ جو کہ کہا، معاف کرو، نہیں ہے مجھ میں اتنا حوصلہ پر امی۔ علیزہ نے کچھ کہنا چاہا پر اس کی بات کاٹ کر کہا، خود کو نہیں، پہلے اپنی بہن کو دیکھا پھر فیصلہ کرو کہ ہمیں کون سا فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر علیزہ کو سمجھ آ گیا پڑی یہ سب نہیں برداشت کر پائے گی۔ وکیل انکل گھر پر آیا، اسے دیکھا پڑی کہ ہونٹ سوکھ گئے، سانس مشکل سے لینے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر وکیل انکل نے یہ کہا، یہ کیس جیتنا ناممکن ہے، الٹا نقصان آپ کا ہوگا۔ علیزہ کے حوصلے ٹوٹ کے پڑی، ویسے ان کی ہتھیلی کا چالا تھی، اب تو بالکل بچی بن کر رہ گئی تھی۔ جس دن اسے ان دونوں نے مل کر اسکول کے لیے تیار کیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہاں، اس والے دونوں اسے چھوڑنے جا رہی تھی۔ ہاسپٹل ایڈمٹ رہی۔ ایک دن ڈاکٹر نے پری کی حالت دیکھ کر کہا، اگر انہیں کوئی ٹینشن دی گئی تو شاید ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں ریلیکس رکھیے، اچھا کھلائیے پلائیے، فریش جوس پلائیے اور گھمانے کے لیے لے جائے تاکہ ان کے ذہن پر کچھ اچھا اثر پڑے۔ پری تھوڑی ضدی ہو گئی، ان حالات میں وہ اسکول نہ جانا چاہتی تھی، کسی اور اسکول جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ آخرکار مقدس علیزہ کے کہنے پر وہ گھر پر پڑھنے کے لیے مان گئی۔ پرنسپل نے انہیں فیور کرتے ہوئے 8ویں پاس کا سرٹیفکیٹ دے دیا پری کو، جبکہ وہ ایگزامز نہ دینے گئی۔ اس کا ایڈمیشن گورنمنٹ اسکول میں کروا دیا تاکہ وہاں پر پیپر دینے جا سکے۔ صرف اس طرح وہ گھر پر پڑھنے لگی، علیزہ مقدس سے اور آہستہ آہستہ اسے ذہنی طور پر تیار کرنے لگی اگر ایگزام دینے کے لیے۔ پری کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس کا باپ نابائی ہونے کی وجہ سے یہ سب اس کے ساتھ ہوا، وہی اس کے سچے محافظ بن سکتے تھے۔ کہیں بھی باہر اسے لے جانا چاہتے تو انکار کر دیتی۔ وہ باہر کی دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ علیزہ کو یقین تھا ایک دن وہ اسے اس فیز سے نکال لے گی، پر جو خود وقت یا حالات نہ بدلنا چاہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ پری تو نہ بدلی، پر مقدس بیگم اور علیزہ نے کوششیں چھوڑ دی تھا کر۔ 1 سال گزر گیا، پری میں تھوڑا بہت بدلاؤ آیا۔ کسی کے گھر چلے جاتی، دونوں کے ساتھ اکیلے دروازہ کھولنے نہ جاتی۔ مقدس اور علیزہ سے اکیلا نہ چھوڑتے، دونوں میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ ہوتا ہر وقت۔ پر رش میں جانے سے آج بھی وہ ڈرتی تھی کیونکہ اتنے مردوں کو دیکھ کے گھبرا جاتی۔ علیزہ کو اس کے کلاس فیلو نے پرپوز کیا، اس نے ڈائریکٹ اپنی ماں کو بتایا اور ہمایوں سے صاف کہا، میں پیار کی شادی پر یقین نہیں رکھتا، میرا ہر فیصلہ اپنی ماں کو دیتی ہوں، تم ان سے ملو۔ اگر وہ مان گئی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہمایوں ان کے گھر آیا تو پری اپنے کمرے میں چھپ گئی۔ ہمایوں ہینڈسم اور اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، اس کی باتیں اور فیملی بیک گراؤنڈ کو پسند آیا۔ سب سے بڑی بات، اس کے پیرنٹس بھی راضی ہیں اپنی بیٹی کی خوشی پر، اس لیے اگلی ملاقات اس کے پیرنٹس سے ہونا طے پائی۔ ہمایوں نے کہا، نیکسٹ سنڈے کو ان کے پیرنٹس آئیں گے۔ اگلی ملاقات میں دونوں فیملیز ملی۔ پری کمرے سے باہر نہ نکلی، علیزہ کے اتنے سمجھانے پر، کیونکہ ہمایوں کے 2 بھائی ساتھ آئے تھے۔ پری جو اپنی ماں کے سمجھانے پر آ رہی تھی، ملنے اتنے مردوں کو دیکھ کے واپس مڑ کے وہ گھبرائی ہوئی تھی۔
اس پر ہمایوں کے بڑے بھائی کی نظر پڑی تو اس نے ایک دم کہا، یہ میری نظر کا دھوکہ تھا یا واقعی میں نے ایک پری دیکھی اور غائب ہو گئی؟ انہیں پری کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ سفید فراق میں گولڈن بال کھلے ہوئے سنہری آنکھیں، سفید میدے سے رنگت گلابی ہونٹ اسے حیران کر گئے۔ اسے اپنی نظر کا دھوکہ ہی لگی عادل کو۔ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، وہ میری ہی بہن ہے، مقدس بیگم نے رسانے سے کہا۔ پھر وہ ملے بغیر ہی چلی گئی تھی، مقدس بیگم نے کہا۔ یہ اتنے لوگ دیکھ کے ڈر گئے۔ علیزے غور سے دیکھ رہی تھی عادل کو۔ اس کی آنکھوں میں پری کے لیے دوسری قسم کے جذبات دکھے تھے اسے۔ وہ پہلا شخص نہ تھا، وہ تو پہلے سے ہی ان رویوں کی عادی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں خاموش تھی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ سب نے انسسٹ کیا پری سے ملنے کے لیے، پر انہوں نے معذرت کر لی کہ پری نہیں آئے گی۔ ہمیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ کرنا چاہیے، علیزے نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ علیزے اپنی بہن کے لیے کوئی مشکل نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ اس نے ماں کے پوچھنے پر کہا، ہمایوں کا بھائی مجھے صحیح نہیں لگا، وہ اس کا حصہ پری کی تعریف کرنا پھر اسے بلانے کے لیے فورس کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ بیوقوف، تمہیں ہمایوں کے ساتھ رہنا ہے، وہ برا نہیں، اس کے بھائی سے ہمارا کیا واسطہ؟ مجھے باقی ساری فیملی اچھی لگی ہے اور دوسرا بھائی بھی اچھا لگا نیچر کا۔ تم یہ مت سوچو، پری کو میں سنبھال لوں گی۔ یہ رشتہ مجھے تمہارے لیے بہترین لگا ہے، مقدس بیگم نے کہا۔ ان کی تسلی کروانے پر وہ خاموش ہو کے دروازے پر کافی دیر سے گھنٹی باجی تھی۔ مقدس بیگم نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھ کر ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ گل لگا پاؤں کے نیچے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ مقدس بیگم پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے سال بعد آغا جی کو خود کے سامنے دیکھے، تم نے کیا سوچا ہم کبھی تمہیں ڈھونڈ ہی نہیں پائیں گے؟ انہوں نے فخریہ کہا۔ راستہ چھوڑا، ہمارا آغا جان کے لہجے میں غرور تھا، اور وہ ان کے حکم پر سائڈ میں ہوگی۔ ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم اس طرح کیوں راتوں رات بھاگے، کیونکہ اب ان سوالوں کا کوئی مطلب نہیں۔ انہوں نے ایک نظر سائڈ پر کھڑی مقدس بیگم کو دیکھا جو کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھی، شاید اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی۔ ان کے اس طرح کہنے پر اس کے ہلتے لب ساکت ہو گئے۔ وہ آگے جا کر واپس مڑے اور کہا، ذرا تم بھی اندر آ، تمہاری سسرال جو ہے۔ ان کے کہنے پر دراب اندر آ گیا۔ مقدس بیگم نے دراز قد، مغرور ناک، سفید رنگت گولڈن بال اور داڑھی، چوڑا سینہ، کالی شلوار قمیض، کندھوں پر شال، مردانہ وجاہت کا نمونہ لگا ان کو اسے دیکھا۔ دونوں دادا پوتے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑے علیزے نے حیرت سے دیکھی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ ایک دم مقدس بیگم نے کہا، تم جاؤ اپنے گھر، فی الحال ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، اپنی ماں کو میرا سلام کہنا، اور ویسے بھی علیزے جا چکی ہے یونی۔ انہوں نے جلدی کہا کہ علیزے کچھ بول نہ دے۔ اس کی بات کر پھر سے کہا، جو اپنے گھر بعد میں آنا، جب دیکھو آ جاتی ہو۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اپنی ماں کو جو ایسے گھبرائی ہوئی تھی، اسے اپنے گھر جانے کا کہہ رہی تھی۔ ایک دم اسے گڑبڑ کا احساس ہوا اور وہ دوپٹہ سے ہلتے دروازے کی طرف جانے لگی۔ مقدس بیگم کی سانس میں سانس ہے، اب انہیں آگے کا سوچنا ہوگا۔ کچھ تسلی جو ہی وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو آغا جی نے کہا، علیزے کے قدم تھم گئے۔ اپنے نام کے پکار پر یہ ایک فطری عمل تھا۔ جی کہہ کر اس نے اپنی زبان دبائی اور آگے بڑھنے لگی بغیر رکے۔ دراب روکو اسے، یہی علیزے ہیں، آغا جی نے جلدی سے کہا۔ گلہان، دراب کی ایک پکار پر سارے آدمی دروازے کے سامنے آگے، علیزے وہیں رکی۔ مقدس بیگم کا تو سانس رکنے لگا۔ دراب نے آگے بڑھ کر گن مقدس بیگم کے سر کے سامنے کی۔ اسی وقت علیزے دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگی۔ پلیز میری ماں کو کچھ نہ کرے، گن ہٹاؤ میری ماں کے سر سے، علیزے نے کہا۔ لو ہٹا دی ہونے والی بیوی۔ دراب کے چہرے پر غرور تھا، جیسے اس سے منوا کر ہی وہی علیزے ہیں۔ اس کی طنزیہ ہنسی ہنسنا، تم نہیں چاہتی کچھ بھی، کوئی بات نہیں، ہم نہیں بتائیں گے، یہ تمہاری ماں کا کام ہے، وہی بتائے گی۔ کل تمہارا اور دراب کا نکاح ہے، تیار رہنا۔ آغا جی نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ تو زلزو کی ذات میں آ گئی۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرنا میری بگوڑی بہو، اگر اب کوشش کی تو گولی تینوں ماں بیٹیوں کو ماروں گا۔ انہوں نے ٹھہر کر دوبارہ بات جاری کی، علیزے حویلی کی امانت ہے، اسے رخصت کر کے لے جائیں گے، پھر میری بیٹی کی دوسری بیٹی کو بھی رخصت کر کے لے جاؤں گا کچھ وقت بعد۔ تم یہی اکیلی رہنا، تمہارا انجام اپنی ماں جیسا ہی ہوگا۔ آغا جی کے لہجے میں صفاقت کی انتہا تھی۔ علیزے جیسی مضبوط حوصلوں کی لڑکی ماں کے گلے لگی رو رہی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، کل شادی کا سن کے، اور کبھی آغا جی کو دیکھتی، کبھی دراب، پھر اپنی ماں کے سینے میں چھپ جاتی۔ وہ کہتی، نہیں نہیں امی، مقدس بیگم نے اسے خود میں بیچ لیا۔
دروازہ ہنوز کھلا تھا۔ آغا جی کے اشارہ کرنے پر دراب اٹھا۔ ایسا لگ رہا جیسا وہ سب کچھ سوچ کے آئے تھے، اور علیزے کی کلیتھا میں اسے کھینتا ہوا خود کے پہلو میں بٹھایا۔ مقدس بیگم اس کی اور بڑی تو آغا جی نے کہا تم وہیں کھڑی رہو، اور وہ وہیں ٹھہر گئی۔ آغا جی کے حکم پر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے دونوں کو۔ یہ اچھا ہوا اتنا میرے پریشے اٹھی نہیں تھی، کیونکہ وہ رات دیر سے سوئی تھی۔ سکینہ خاص ملازمہ خاندانی زیور اور سامان لے کر اندر آ چکی تھی۔ اس نے ٹیبل پر سامان رکھا، دلہن کا دوپٹہ لے کر اس کی طرف بڑھی تاکہ اسے شگن کے طور پر پہنا سکے۔ علیزے مزاحمت کاری تھی، اس کی بھرپور کوششوں کے باوجود وہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے نہ نکال پائی۔ اچانک جانے کیا ہوا، اس کی ذرا گرفت کمزور پڑی۔ وہ کلائی چھڑوا کر سکینہ جو اس پر دوپٹہ ڈالنے لگی تھی اسے دھکا دے کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ لا کر کے خود کو بند کر لیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حالات ایسے ہوں گے سوچا بھی نہ تھا، یہ سب اتنا اچانک ہوا۔ دراب اسے روک ہی نہ سکا۔ شاید غصے میں دروازہ توڑ کر اسے باہر نکال لیتے۔ مقدس بیگم تو ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے وہ جلدی سے آغا جی کے سامنے آئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، اللہ کے واسطے اس وقت علیزے کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دے، آپ کی امانت ہے، کل تک ذہنی طور پر تیار ہوگی شادی کے لیے۔ اس کی التجا پر آغا جی نے زہر کا گھونٹ بڑھ کے مان گئے تھے، ٹھیک ہے کل شام کو تیار کر دینا اسے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اور دراب اٹھ کر چلے گئے۔ جاتے جاتے آغا جی نے کہا، کوئی چالاکی نہ کرنا، باہر پہرا بٹھا دیا ہے میں نے۔ جی ٹھیک ہے۔ ان کی وارننگ پر اس نے سر جھکا کر کہا، دراب کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آغا جی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، بے فکر ہیں، باہر کافی آدمی کو کھڑا کر رکھا ہے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دراب نے ان کو تسلی دی۔ آغا جی ایک بات پوچھوں؟ کافی آگے نکلنے کے بعد گاڑی کی خاموشی کو دراب کی آواز نے توڑا۔ پوچھو۔ آپ اپنی دوسری پوتی سے ملے کیوں نہیں؟ اتنے شور پر بھی پری شیخان باہر نہیں نکلی۔ اس سے حیرت ہوئی، اس سے پوچھ بیٹھا، میرا اس اب دھیان نہیں گیا، میری توجہ علیزے پر تھی۔ دراب، ہاں آپ اپنے وعدے سے نہ مکرنا یاد رکھیے گا۔ دراب نے ان کو ان کی کہی بات یاد دلائی، ورنہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے باہر ملک بیٹھا تھا، وہاں جاب شروع کر چکا تھا۔ یہ تو آغا جی نے اپنی بیماری کا ڈرامہ کر کے اسے پاکستان بلا لیا اور وہ بے خبر رہا اور ان کی خوشی کے لیے مان گیا، پر اپنی رکھی شرط کے ساتھ۔ اسے بیوی کی ضرورت نہ تھی، اس کی سوچ الگ تھی سب سے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی کم عمری میں شادی کر چکا تھا۔ اپنی ماں کی شادی شدہ زندگی نے اس کا اعتبار اٹھا دیا، سیدھی سے نفرت تھی اس تعلق سے اسے۔ بس نکاح کر کے حویلی لے کر آؤ، پھر تمہاری ذمہ داری ختم، پھر شہر رہو یا واپس باہر جاؤ، تمہاری مرضی۔ ان کے انداز میں صفاقت، ان کے چہرے کے ساتھ سادے کا وہ پہلو بدل گیا۔ اس کے کان میں کئی آوازیں گونجی، وہ ان کو دبانے کی کوشش میں ہلکان ہوا۔ وہ اپنی ماں کی داڑھی تھا، ان کے ہر لفظ، ہر احساس کا گواہ۔ وہ چاہ کر بھی ان سے بھاگ نہیں سکتا تھا، کتنا اذیت ناک تھا کسی کو اذیت میں ڈالا، اور وہ یہی لگا تھا اندر کی آوازوں کو دبا کر۔ وہ صرف اتنا بولا، ٹھیک ہے۔ علیزے باہر نکلے، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ اسی وقت علیزے نے دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر آنسو کے نشان تھے، وہ ماں کے گلے لگ گئی۔ سامنے صوفے پر سکینہ بیٹھی، دونوں ماں بیٹیوں کو نظر میں فوکس رکھا ہوا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ امی صاحب، علیزے نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر کہا، کیا کچھ دیر ہم دونوں کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ سکینہ، گھر سے نکلنے کا یہ ایک راستہ ہے، بے فکر ہو، تم باہر کھڑی ہو جاؤ، ہم بات کر لیں پھر آ جانا۔ مقدس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ پہلے پورا گھر گھوم کے تسلی کی اور پریشے کا کمرہ کھولا، وہ سوئی ہوئی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کے اس کا کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند گیا۔ سکینہ نے اور خود باہر نکل آئی، ماں بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر۔ علیزے، تم دراب کی مانگ ہو، تمہاری پیدا ہوتے ہی تمہیں انگوٹھی پہنا دی تھی بی بی جان نے۔ وہ اس سے کم وقت میں حویلی میں اپنا گزرا ہوا وقت بتایا۔ امی، میں نہیں چاہوں گی وہاں کچھ کرنے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ علیزے، میں بھی نہیں چاہتی، پہلے تم راضی ہونے کا ناٹک کرو تاکہ سکینہ کو تسلی ہو اور وہ ان لوگوں کو تمہارے ریلیکس ہونے کا بتائے جو میں کروں، تم خوشی خوشی ساتھ ہو میرا، اس سے ان کو تسلی ہوگی، ان کا شک دور ہوگا، تو ہی ہم کچھ کر پائیں گے۔ ہمایوں نے ساتھ دیا تو سب ممکن ہے، مقدس بیگم نے کہا۔ تو جواب میں علیزے نے کہا، امی، میں آپ کی طرح باغ کا شادی نہیں کرنا چاہتی، یہی ہمیشہ آپ نے مجھے سمجھایا، اب آپ خود اس پر سوچیں۔ علیزے نے ان کو ان کے لفظ سے یاد دلائے، ہاں جانتی ہوں، پر مجبوری میں اور ان حالات میں یہی صحیح رہے گا۔ ہمایوں کے بیرن سے بات ہو چکی ہے، بہتر کرے گا اگر میری طرح تمہارے نصیب میں یہ لکھا ہے تو میں کیا کروں، پر میں اپنی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں جھونکوں گی، انہوں نے ایک عزم سے کہا۔ علیزے ان کے تسلی کروانے پر چپ ہو گئی، پریشے اٹھ چکی تھی، اب علیزے ریلیکس ہو کے بیٹھی تھی،
परिशे हैरान हुई, सगीना को देख उसे प्यार से समझा कर बुला लिया दोनों ने। दिन के खाने के बाद उन्होंने परी को भी बता दिया कल अलीज़े की शादी है, वो इतना सोचती भी नहीं और ना ही इतने सवाल करती। मुझे यही लगा हुमायूं से होगी जिसकी फ़ोटो अलीज़े ने उसे फेसबुक की उसकी आईडी से उसे दिखाई और कहा, यह है मेरा सच्चा मुहाफ़िज़, निकाह के बाद होगा परी। जानती हो हमारा ना बाप है ना कोई भाई, वरना हकीकत में यही दो रिश्ते सबसे ज़्यादा हमारी हिफाजत करते हैं इस सोसाइटी में। उनके बाद सिर्फ शोहर सच्चा मुहाफ़िज़ होता है। उन्होंने उसे बताया और समझाया, साथ में आप ही हमारे पापा भाई होते तो हमारे साथ ये सब ना होता। परी ने दुख से पूछा और उस लम्हे मुक़द्दस बेगम जो कुरान पढ़े थे उनकी आंखें दुख से बढ़ गई। वो दोनों कुछ ना कर सके उसके लिए। कैसी बेबसी दोनों ने महसूस की उस लम्हे। अलीज़े ने आंसू पीकर कहा, हाँ शायद पर पड़ी जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें भी तुम्हारा मुहाफ़िज़ सच्चा मिल जाएगा। उसी वक्त अलीज़े ने बात बदल कर कहा, सच्ची आपी? परी ने खुश होकर अलीज़े से पूछा। हाँ सच्ची, अलीज़े ने उसके हाथ दबाकर कहा। बच्ची बनाने में अलीज़े मुक़द्दस बेगम का हाथ था और ज़्यादा अलीज़े का था, क्योंकि उसे अच्छा लगता था उसके नाज उठाना। वो उसे अपनी गुड़िया लगती थी भी हसीन गुड़िया जैसी। उसके लंबे बाल में अलीज़े की जान थी। अलीज़े खुद के बाल इतने बढ़ते ना थे चाहे जितनी क्या काली थी, पर परी के बाल खुद बहुत बढ़ते। एक दफ़ा परी को तकलीफ है उन बालों को सुलझाने में, उसके बाजू में दर्द हुआ, वो छोटी थी उस वक्त। फिर अलीज़े ने अपने ज़िम्मे ले लिया ये काम जो आज तक करती आ रही थी। जिस पर मुक़द्दस बेगम नाराज़ होती अलीज़े से तो वो उन्हें मना लेती अपनी बातों से। उसे अच्छा लगता इस तरह अपनी बहन का ख्याल रखना। ये अलीज़े की मोहब्बत का अंदाज़ था अपनी बहन के लिए। तो फिर मेरी भी शादी करवाइए, मुझे मेरा सच्चा मुहाफ़िज़ मिले। उसी वक्त कुछ सोच कर परी ने कहा तो अलीज़े और मुक़द्दस ने एक साथ कहा, चुप करो, अभी तुम बच्चों, जब मेरी जितनी बड़ी होगी तब तुम्हारा सच्चा मुहाफ़िज़ आएगा। वो तो खामोश होगी उनके चुप करवाने पर। किसे पता था उस वक्त के कहे उसके लफ्ज़ अल्लाह के दर पर कबूलियत का दर्जा पा गए। ये हफ्ता पहले की ही बात थी। अलीज़ को मेहंदी लगाने का जिक्र किया तो उसके दोस्त मुबीन और सद्दर को बुलाने की इजाज़त मांगी तो सकीना ने गार्ड से आगा जी का नंबर ना लगा, इसलिए दराब को ही उसने इजाज़त दे दी। मुबीन ने सद्दर को नॉर्मल रिएक्ट का वो SMS पर वो कह चुकी थी वो मेहंदी लेकर हाजिर हो गई। MS में वो उन लोगों को प्लान में शामिल कर चुकी थी। उन दोनों को रात में हमारी को सब बताना था। यहाँ से जाने के बाद उन दोनों ने म्यूज़िक लगा लिया। सकीना थोड़ी देर बाद गार्ड से फ़ोन करवा कर रिपोर्ट कर रही थी। उसकी इस रिपोर्टिंग के बाद वो लोग रिलैक्स हो चुके थे। अलीज़े तहर शादी के लिए पुलिस से रिलैक्स होकर उनका साथ दे रही थी। मुक़द्दस ने उसे उपटान लगाया, सकीना से कहा तो उसने भी लगाया। वो तीनों सहेलियाँ पुलिस ने उस रस्म को एंजॉय किया। उस सब के बाद सकीना को मुकम्मल यकीन हो गया सब ठीक होने पर। वो थक चुकी थी, अब आराम करना चाहती थी। आगा जी से इजाज़त लेकर उनको सारे हालात बताकर इजाज़त ले आराम की। वो खाना खाकर लेट गई। जब उन लोगों को यकीन हो गया उसके सोने का तो हुमायूं को फ़ोन लगाया। अलीज़े ने और उसकी सहेलियाँ सकीना के पास बैठी उस पर नज़र रखी हुई थी, कहीं उठ न जाए। हुमायूं अब तुम क्या कहते हो? अलीज़े ने उसे सब कुछ बताने के बाद कहा। वो उसे हफ्ते का भी बता चुकी थी। सब कुछ हुमायूं के जवाब पर डिपेंड था। वो साथ रुक चुकी थी। उसे पूछने के बाद हुमायूं ने एक लम्हा देर के बगैर अपना फैसला सुना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा कोई कि वैसा होगा। उसने सुकून का सांस लिया और कहा, और तुम्हारे पेरेंट्स, उनकी तुम फिक्र ना करो, वो मेरा हेडेक है। हुमायूं ने तसल्ली दी और कहा, तुम बस ये बताओ वहाँ से निकलोगी कैसे? मैं बताऊंगी। उसने कहा, ठीक है आंटी। और बड़ी हुमायूं ने पूछा, अम्मी ने कहा वो संभाल लेंगी, फ़िलहाल मेरा यहाँ से निकलना ज़रूरी है और हमारा निकाह करना। उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है। और कुछ देर बात करने के बाद वो फ़ोन रख चुकी थी। सदफ मुबीन चली गई थी अपने घर। अगले दिन शाम में देख लिया तुम्हारी लापरवाही का नतीजा बगा दिया। तुम्हारी मांग को उस औरत ने आगा जी का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। दरार पर भी गुस्सा था पर बर्दाश्त किया हुआ था। मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। दाराम ने तसल्ली दी। मुक़द्दस बेगम एक साइड में खड़ी आंसू बहाई जा रही थी। उस औरत को तो गोली मार देनी चाहिए। आगा जी ने बंदूक निकाल उसके सर बढ़ के उनकी आवाज़ों में शेर की ज़िदार थी। पड़ी जो चुप के बैठी थी वो रोए जा रही थी। उसे ये आवाज़ें सहमाए जा रही थी। नहीं आगा जान। उसी वक्त दाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और ऊपर कर दिया। वो चाह कर ये सब आगा जी करने नहीं दे सकता था। ऐसा नहीं करेंगे आप, दाराम ने कहा। डर के मारे मुक़द्दस बेगम आंखें बंद कर चुकी थी। उन्होंने जब्त करते हुए कहा, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। आज ही शादियों को और इसी घर में से होगी, वरना ये सांस नहीं लेगी। उनका इशारा मुक़द्दस की सांसों की तरफ था। क्या मतलब? दाराम ने हैरत से कहा। और दावर जो अब तक सारी कार्रवाई खामोशी से देख रहा था, वो आज ही बाई के निकाह की वजह से आया था। वो भी हैरान हुआ।
اس بیگم نے بےبسی سے دیکھا، جانے کیسا سزا ہو ان کے لیے، مطلب ابھی پریشے کو تمہاری دلہن بنا کر حویلی لے جائیں گے، وہاں سب بہو کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں میری بیٹی، میری بڑی بچی ہے۔ مقدس بیگم کی آواز درد سے بڑی تھی، ان کا دل پھٹنے کو تھا اپنی معصوم بیٹی کا نام سننے کے بعد۔